آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جہاں کے ایک ایسے نوجوان سے جو کہ اپنی کم عمر میں ایک کامیاب ترین بزنس مین بھی ہیں، جو کہ 3 سال پہلے ایک موٹر سائیکل کی ورکشاپ پہ کام کرنے کی حیثیت سے آئے تھے، لیکن آج اسی موٹر سائیکل ورکشاپ کے مالک بھی بن گئے ہیں اور ساتھ ساتھ یوٹیوب سے لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیسے یوٹیوب سے لاکھوں روپے کما رہے ہیں اور 3 سال کے دوران میں ایک ورکشاپ کے کیسے مالک بنے ہیں۔ السلام علیکم، آپ کا میزبان عمیر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف سٹی۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے جن کا نام وقار احمد ہے، جن کا تعلق جنگ سے ہے، کہ 3 سال پہلے جب آپ ایک شاپ پہ ایک ورکر کی حیثیت سے آپ آئے تھے اور آج آپ اسی شاپ کے مالک بنے، ایک اچھے یوٹیوبر بنے ہیں، تو ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک نارمل انسان اپنے آپ کو زیرو سے شروع کر کے ایک اچھا بزنس مین، ایک اچھا یوٹیوبر، یہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اپنے آپ کو کامیاب کر سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا یہ جو ایک اچھا بزنس مین بننے کے لیے یا ایک اچھا یوٹیوبر بننے کے لیے کیا ٹپس ہونی چاہیے، کیا کچھ اس کو کرنا چاہیے؟ صحیح سر، اچھا بزنس مین ہونے کے لیے سب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بہت اچھی تعلیم ہونا ضروری ہے، لیکن ہونا ضروری بھی ہے، ٹھیک ہے، میٹر کرتی ہے بزنس مین بننے کے لیے۔ لیکن یوٹیوبر بننے کے لیے جس ٹاپک کے ریلیٹڈ آپ کا چینل ہو، اس اسکل میں آپ کو ماسٹر ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن کامیاب ہونے کے لیے جس فیلڈ میں بھی آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس فیلڈ کا آپ کو ماسٹر ہونا ضروری ہے۔ ایک اچھا کامیاب بزنس مین اور ایک اچھا یوٹیوبر بننے کے لیے ہماری سوسائٹی میں یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اچھی تعلیم کا ہونا ضروری ہے، اچھی فیملی سے ہونا کا ضروری ہے۔ لیکن وقار صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ ایک اچھے بزنس مین بھی کامیاب ہیں اور اس کا ایک اچھے یوٹیوبر بھی ہیں، تو آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جی، تعلیم کی بات کی جائے تو سب یہی سوچتے ہیں کہ وقار بھائی بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تعلیم میں میرا کوئی بھی دل نہیں تھا پڑھنے کا، اور تعلیم میں بالکل لو تھا۔ تو بچپن سے ہی مجھے بزنس کا شوق تھا۔ جب میری 3 ماہ کی چھٹیاں ہوتی تھی تو میں گھر میں کوئی نہ کوئی چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کر لیا کرتا تھا، تو تاکہ میرے جو پڑھائی کے تھوڑے بہت جو اخراجات ہوتے تھے وہ میں خود ہی ہینڈل کروں۔ لیکن جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ 5ویں کلاس میں تو سبھی کلاس کے لڑکے پاس ہو جاتے ہیں، لیکن واحد میں ایک ایسا بندہ تھا جو 5ویں کلاس میں فیل ہو گیا۔ جیسے ہی میں فیل ہوا تو اس کے بعد میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ آج کے بعد میں نے اسکول نہیں جانا، میں نے کوئی نہ کوئی بزنس کرنا ہے، کوئی نہ کوئی کام سیکھنا ہے، کوئی نہ کوئی اسکل سیکھنی ہے۔ 5ویں کلاس کے آپ اسٹوڈنٹ تھے، اس کے بعد آپ نے تعلیم کو الوداع کہہ دیا، اس کے بعد بزنس کا کیسے خیال ہے، کیسے شروع کیا آپ نے؟ بزنس کا خیال آیا، جو شروعات تھی میری بزنس کی، سب سے پہلے میں نے سائیکلوں کا کام سیکھا۔ جب میں نے اسکول چھوڑ دیا تو میرے والد صاحب مجھ سے بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ اس نے کہا جی تعلیم تو بہت زیادہ ضروری ہے، اور ضروری بھی ہے، تعلیم ہونا بہت ضروری ہے، تو اس سے انسان کو شعور آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعلیم تو میں سب کو یہی کہوں گا، تعلیم ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اگر فار ایگزامپل آپ تعلیم حاصل نہیں کر سکے تو پھر آپ کوئی نہ کوئی اسکل ضرور حاصل کریں۔ تو میں نے جو شروعات کی تھی اس وقت کے ٹرینڈ کے حساب سے سائیکلوں کا کام شروع کیا میں نے۔ تو سائیکلوں کا کام میں نے تقریباً 2 سے 2.5 سال کام کیا سائیکلوں کا۔ تو جیسے ہی میں نے سائیکلوں کا کام مکمل سیکھ لیا تو میرے ساتھ موٹر سائیکلوں کی ایک ورک شاپ بن گئی۔ تو موٹر سائیکلوں کی ورک شاپ بننے کے بعد میں نے جب موٹر سائیکلوں کا کام چیک کیا تو مجھے اس میں دلچسپی بڑھنے لگی، تو مجھے لگا کہ یہ کام آسان ہے، میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو پھر میں نے والد صاحب کو یہ ریکویسٹ کی کہ میں نے کہا جی ابو جی آپ مجھے موٹر سائیکلوں کے کام پہ چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا ابھی آپ نے 2 سے 2.5 سال سائیکلوں کے کام پہ لگائے، ابھی آپ کو میں کیسے چھوڑ دوں موٹر سائیکل مکینیکل کام پہ۔ میں نے یہ ضد کر لی کہ میں نے کہا ابو جی مجھے اب موٹر سائیکلوں کا ہی کام سیکھنا ہے، کیونکہ اس وقت مجھے بائک چلانی بھی نہیں آتی تھی، اور یہ بھی بہت زیادہ شوق تھا کہ کاش میں جب موٹر سائیکلوں کے کام پہ جاؤں گا تو مجھے بائک چلانے کے لیے بھی ملے گی اور میں بائک بھی سیکھ جاؤں گا۔ اتنا زیادہ شوق تھا بائک چلانا اور بائک کا کام سیکھنا۔ تو میں الحمدللہ پھر میں جس کام پہ گیا جہاں مجھے استاد ملے، وہ مجھے بہت اچھے استاد ملے، انہوں نے مجھے تقریباً 1.5 سے 2 سال میں بائک مکینیکل کام سارا سکھا دیا۔ تو بائک ریپیئرنگ کا کام شروع کیا تو کہاں سے شروع کیا؟ سب سے پہلے آپ کی شاپ کون سی تھی؟ تو جب میں نے کام مکمل طور پہ سیکھ لیا تو اس کے بعد حالات گھر کے کچھ ڈسٹرب ہونا شروع ہوئے۔ اچانک سے میرے والد صاحب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو اس کے بعد گھر کے حالات بہت زیادہ ڈراپ ہے۔ ان دنوں میں کام سیکھ رہا تھا، تو میں نے استاد جی سے بات کی، میں نے کہا استاد جی ابھی گھر کے حالات بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، کائنڈلی آپ مجھے کسی ایسی شاپ پہ چھوڑ دیں جہاں پہ مجھے سیلری ملے، اتنی سیلری ملے کہ میرے گھر کا گزارا ہو جائے۔ تو میرے استاد جی نے مجھے پھر ایک شاپ پہ چھوڑ دیا جہاں پہ ایز اے ورکر میں کام کرنے گیا۔ تقریباً اس وقت مجھے پر ڈے کے 400 روپے ملتے تھے، 12 گھنٹے میں اس شاپ پہ کام کرتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ گھر کے حالات
اور بہتر میں کر سکتا ہوں اپنی محنت سے. تو اس وقت پھر میں نے چپس کی ریڈی لگانا شروع کر دی اوور ٹائم پہ. تو میں چپس کی ریڈی بھی لگاتا تھا, 12 گھنٹے موٹر سائیکلوں کا کام کرتا تھا, 400 روپے وہاں سے ملتے تھے. اس کے بعد میں چپس کی ریڈی بھی لگاتا تھا اوور ٹائم میں, تقریباً 4 سے 5 گھنٹے رات 12-1 بجے تک میں چپس کی ریڈی کا کام کرتا تھا. اس کے بعد پھر میں گھر آتا تھا, صبح جلدی اٹھنا, پھر شاپ پہ جانا, یہ روٹین چلتی رہی. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے ایک ایسا موقع دیا کہ جس ورک شاپ میں ایز اے ورکر کام کر رہا تھا, وہی ورک شاپ میں نے ٹھیکے پہ لے لی, پوری ورک شاپ. تو جب میں نے ٹھیکے پہ لی تو ٹھیکہ بہت زیادہ تھا, اتنے زیادہ میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ ان کو میں کچھ ایڈوانس پے کر سکوں یا ایون کہ 1 ماہ کا کرایہ بھی ایڈوانس دے سکوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی میری, الحمدللہ وہی ورک شاپ میں نے ٹھیکے پہ لی. اور ٹھیکے پہ لینے کے بعد میں نے یوٹیوب کا چینل سٹارٹ کر لیا. مجھے میرے استاد ایک اور دوست ملے جنہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ کے پاس اپنی ایک ورک شاپ ہے, کیوں نہ آپ ایک یوٹیوب کا چینل سٹارٹ کریں. تو میں نے پھر یوٹیوب کا چینل سٹارٹ کیا, بلکہ میں نے ان کو یہ کہا کہ میں نے کہا مبشر بھائی مجھے یوٹیوب کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. تو اس وقت مجھے پتہ ہی نہیں تھا, تو میں کیسے یوٹیوب کا کام کر سکتا ہوں, مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ, ویڈیو کیپچر کرنا, ویڈیو اپلوڈ کرنا, مجھے تو کسی چیز کے بارے میں نہیں پتہ. تو مبشر بھائی نے اس سارے کام میں میری ہیلپ کی, میرا چینل بنا کے دیا, مجھے کام سکھایا یوٹیوب پہ کیسے کام کرتے ہیں. ایون کہ پہلی ویڈیو انہوں نے اپنے DSLR سے شوٹ کی اور مجھے اپنے کمپیوٹر میں انہوں نے ایڈیٹنگ کر کے مجھے بتایا کہ کیسے ایڈیٹنگ ہوتی ہے, کیسے اپلوڈ ہوتی ہے, سارا میتھڈ انہوں نے مجھے بتایا. اور پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنے موبائل سے, جو میرے پاس اس وقت موبائل ہوتا تھا, میں نے کوئی نیا موبائل نہیں پرچیز کیا. انہوں نے کہا آپ اسی سے سٹارٹ اپ لیں, جب آپ کی یوٹیوب کی پہلی سیلری آئے گی اس سے آپ نے نیو موبائل پرچیز کرنا ہے. تو میں نے اپنے موبائل سے پھر کام سٹارٹ کیا. میں ویڈیوز بناتا تھا, اپلوڈ کرتا تھا. تقریباً 1 سال تک میری ویڈیوز پہ کوئی ویوز بھی نہیں آتے تھے اور میرے 1000 سبسکرائبر بھی پورے نہیں ہوئے تھے. تو محنت کرتے رہے, امید تھی اللہ تعالیٰ سے کہ ایک دن انشاءاللہ یوٹیوب پہ بھی ضرور کامیاب ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی, ایک ویڈیو وائرل ہوئی, تو جو سبسکرائبر کا گراف تھا وہ بھی اپ ہوا, واچنگ ٹائم بھی پورا ہوا. واچنگ ٹائم پورا ہونے کے بعد چینل بھی مونیٹائز ہو گیا, اور ماشاءاللہ جو پہلی ہی انکم تھی وہ بہت اچھی بن گئی. ایک جو اچھی ورک شاپ ہوتی ہے, جو آج کل کے دور میں اچھی ورک شاپ گنی جاتی ہے, اس حساب کی ہماری اس وقت ورک شاپ ہے جھنگ کے اندر. وقار صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ لوگ رابطے میں ہیں جو جنگ سے باہر رہتے ہیں, جنگ سے دور سے بھی لوگ یہاں پہ آپ کے پاس اپنی بائک کا کام کروانے آتے ہیں؟ جی الحمدللہ, جیسے ابھی ہماری ویڈیوز پورے پاکستان ایون کہ ادر کنٹریز میں بھی دیکھی جاتی ہیں. ہم جو اپنی شاپ کی لوکیشن ہے, اپنی جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے ڈسکرپشن میں بھی لگا دیتے ہیں, اور ہمارے یوٹیوب چینل کے اباؤٹ میں ہماری شاپ کا ایڈریس بھی ہوتا ہے. آپ کی اس ورک شاپ کے اندر کون کون سی ایسی سہولیات موجود ہیں جو باقی جنگ میں ورک شاپ میں نہیں ہیں؟ جی الحمدللہ ہمارے پاس ایسی سہولیات ہیں, جھنگ نہیں ایون کہ جھنگ نہیں ادر سٹیز میں بھی آپ جائیں گے تو آپ کو وہ سہولتیں نہیں ملیں گی جو ہماری ورک شاپ میں. ہم رنگ کا کام, ہم پینٹ کا کام بھی خود کرتے ہیں, ادھر بفنگ کا کام بھی خود کرتے ہیں, بائکس ریسٹوریشن کمپلیٹ, ایون کہ ہم الیکٹرک ایکسپیریمنٹ بھی کرتے رہتے ہیں. ہمارے مائنڈ میں ایک یوٹیوب کا نام آتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنا ایک چینل بنائیں, اس پہ کام کریں, اس پہ گرو کریں. تو آپ کیا سجیشن کریں گے جو نئے یوٹیوبرز ہیں جو اس طرح میکینیکل کاموں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا, آپ کسی بھی ٹاپک کے ریلیٹڈ چینل بنانا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ آپ سرچ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ان فیوچر اس طرح کا کنٹینٹ ختم نہیں کر سکتا, میرے پاس اس طرح کا کنٹینٹ ختم نہیں ہوگا, تو پھر آپ سٹارٹ اپ لیں. جب میں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تھا میرے پاس یہ موبائل تھا, ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, بالکل سمپل سا موبائل ہے اوپو کا. تو میرے پاس یہ موبائل تھا, اسی سے میں نے کام سٹارٹ کیا. تو جب میں نے کام سٹارٹ کیا تو میری پہلی جو انکم آئی اس سے میں نے پھر ایک اچھا موبائل لیا. جی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کی ورک شاپ میں ان کی بہت زیادہ ٹیم کے ممبرز یہاں پہ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو وہ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ, ان کے ساتھ کب سے کام کر رہے ہیں, اور فیوچر میں آپ ان کو کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں فیوچر میں ان کو جس طرح میں الحمدللہ کامیاب ہوا ہوں, میں ان کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں. اور اس وقت الحمدللہ تقریباً 18 سے 20 لڑکے میری ورک شاپ میں کام کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے ان کی تمام تر ڈسکشن سنی, ان کی کامیابی کا جو ایک راز تھا وہ بھی انہوں نے بتایا کہ آج سے 3 سال پہلے یہ ایک ورکر کی حیثیت سے ایک شاپ پہ آئے تھے کام کرنے کے لیے, آج اسی شاپ کے اونر بن کے بیٹھے ہیں, ایک اچھا یوٹیوبر, ایک اچھا بزنس مین بن کے بیٹھے ہیں.
تو امید کرتا ہوں آپ نے بہت کچھ ان کے انٹرویو سے سیکھا دیکھا، اور آپ اپنی بھی لائف میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو زیرو سے لے کے، کچھ لوگوں کا یہ بھی شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ نہیں ہے، لیکن جب انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ ایک کامیابی کی طرف گامزن ہوتا ہے، تو وہ جسٹ اس کے لیے محنت جو ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ وہ محنت کتنی کرتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو آپ کمنٹس، لائک اینڈ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور دیکھتے رہیے وائس آف سٹی۔ آپ کا میزبان عمیر ملک آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔